وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے 10 پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری منزلیں آسان رکھے اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اپنی آخری منزل تک بھی پہنچ جائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 پارے میں کیونکہ ابھی ہم سورۃ الانفال کر رہے تھے تو آج انشاءاللہ اسی سورت کی آیت نمبر 41 سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے ہوئے بغیر لشکر سے ٹکرا جاؤ اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا تھا وہ واضح دلیل کے ساتھ برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا تھا وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات کو سننے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور آیت نمبر 43، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا ہے اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پہ کوئی بہت کڑا وقت آتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد بالکل اسی طرح سے جیسے تسبیح کرتے ہیں نا، اپنی زبان چپ نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبان خاموش نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کہا کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آیت نمبر 47، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوش نما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آپس میں آئے اور وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 49، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ بڑا عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور اس کے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اپنی گرفت کر دی، یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور اس سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا،
انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، کیونکہ یہ سب ظالم تھے۔ اور آیہ نمبر 55، یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جاندار میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائے تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھے۔ اور آیہ نمبر 57، اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یاد رکھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلیں گے۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی تعداد تم پر بن پڑے، ان کے مقابلے کے لیے تیاری کرو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے ہو، مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ کے راستے میں تم جو خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا بدلہ واپس دیا جائے گا، تو تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ اور آیہ نمبر 63، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تم زمین بھر بھی اگر دولت ان کو دیتے تو محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو محبت ایک دوسرے کے دل میں پیدا کرنا، احترام پیدا کرنا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ آیہ نمبر 66، تو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہے جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے اس کا روگ پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کی طرح کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 70، اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اور آیت نمبر 72، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں، تمہارا ان سے وراثت میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اور جو لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور آیت نمبر 74، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا، ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہے۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے، اور اب انشاءاللہ جی ہم سورۃ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ تھوڑا سا میں تعارف کروا دیتی ہوں تاکہ جب ہم سورۃ توبہ کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورۃ انفال کی ہی کنٹینیوشن ہے۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، نہ لکھی گئی ہے، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ جو شخص پیچھے سورۃ انفال کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کیونکہ اس سورہ کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس میں حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی جھڑپ کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری ایام کے منتظر تھے، ان کے دل میں اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی، اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورا جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت سے باقی نہ رہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلے حذف یہ مقرر فرمایا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کھچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنا پڑے گا، ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکامات دیے گئے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسا کہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی کاروائیاں مسلسل جاری تھی۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی پر توبہ کی تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے علیحدگی کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکوں سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔
اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور آیت نمبر 4، البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گات کی جگہ پر تاک لگا کر بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھے اور نہ کسی معاہدے کا، یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اور آیت نمبر 9، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، اور یہی ہے وہ حدیں جسے وہ توڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہیں اور تمہارے دین کو تان دیتے ہیں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 13، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، اور وہی ہے جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے، مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کرے اور ان کے دل کی کڑن دور کر دے، اور جس کی چاہے توبہ قبول کرے۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ اور آیت نمبر 16، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی ان کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 18، اللہ کی مسجدیں تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہے، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 21، اور ان کے پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظیم اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دے تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا مال و دولت جو تم نے کمایا ہے
और वो कारोबार जो मंदा होने का तुम्हें डर है, और वो रिहायशी मकान जहाँ पे तुम रहना पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जहाद करने से ज्यादा महबूब है, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर फरमा दे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारी बहुत से मकामात पर मदद की है, और खास तौर पर हुनैन के दिन जब तुम्हारी तादाद की कसरत ने तुम्हें मगन कर दिया था, मगर वो कसरत तादाद तुम्हारे कुछ काम नहीं आई, और जमीन अपनी सारी वसअतों के बावजूद तुम पर तंग हो गई, और फिर तुमने पीठ दिखाकर मैदान से रुख मोड़ लिया। और आयत नंबर 26, फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल की, और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आए, और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा था अल्लाह ने उनको सजा दी, और ऐसे काफरों का यही बदला है। फिर अल्लाह जिसको चाहे उसके बाद तौबा नसीब कर दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वालों, मुश्रिक लोग तो सरापा नापाकी हैं, लिहाजा वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी ना आने पाए। और मुसलमानों, अगर तुमको मुफलसी का अंदेशा हो तो अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने फजल से मुशरिकीन से बेनियाज कर देगा। बेशक अल्लाह का इल्म भी कामिल है और उसकी हिकमत भी कामिल है। और आयत नंबर 29, और अहले किताब जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना यौम आखिरत पर, और जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम ना समझे और ना दीन हक को अपना दीन माने, उनसे जंग करो यहाँ तक कि वो ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करे। और आयत नंबर 30, यहूदी तो ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी ये कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये सब उनके मुंह की बनाई हुई बातें हैं। ये उन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। अल्लाह की मार हो इन पर। ये कहाँ अंधे भटक रहे हैं। उन्होंने अल्लाह के बजाय अपने अहबार यानी यहूदी उलमा और राहबों यानी ईसाई दरवेशों को खुदा बना लिया है, और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक खुदा के सिवा किसी की इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया था। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो उनकी मुश्रिकाना बातों से तो बिल्कुल पाक है। और आयत नंबर 32, ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दे, हालांकि अल्लाह को अपने नूर की तकमील के सिवा हर बात नामंजूर है, चाहे काफरों को ये बात कितनी बुरी लगे। और अल्लाह ही तो है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है, ताकि उसे हर दूसरे दिन पर गालिब कर दे, चाहे मुश्रिक लोग ये बात कितनी ही नापसंद करते हों। या ईमान वालों, यहूदी अहबार और ईसाई राहबरों में से बहुत से ऐसे हैं कि लोगों का माल नाहक तरीके से खाते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और जो लोग सोने चांदी को जमा कर करके रखते हैं और उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, उनको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। और आयत नंबर 35, जिस दिन उस दौलत को जहन्नम की आग में तापा जाएगा, फिर उससे इन लोगों की पेशानियां और उनकी करवटें और उनकी पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। अब चखो इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखते थे। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। हकीकत यह है कि अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 महीने है, जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक उस दिन से नाफिज चली आ रही है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया था। इन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दिन का सीधा साधा तकाजा है। लिहाजा इन महीनों के मामले में अपनी जानों पर जुल्म ना करो, और तुम सब मिलकर मुश्रिकों से इस तरह लड़ो जैसे वो सब तुमसे लड़ते हैं, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और आयत नंबर 37, और ये नसी यानी महीनों के आगे पीछे कर देना तो कुफर में एक इजाफा है। इसके जरिए काफरों को गुमराह किया जाता है। ये लोग इस अमल को एक साल हलाल कर लेते हैं और दूसरे साल हराम कर देते हैं, ताकि अल्लाह ने जो महीने हराम किए हैं उनकी बस गिनती पूरी कर ले, और इस तरह जो बात अल्लाह ने हराम करार दी थी उसे हलाल समझ ले। इनकी बदमालियां उनकी निगाहों में खुशनुमा बना दी गई हैं, और अल्लाह ऐसे काफिर लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए निकलो तो तुम बोझल होकर जमीन के साथ लग जाते हो? क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मगर बहुत थोड़ा। और आयत नंबर 39, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा, और तुम उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। अगर तुम इनकी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद उस वक्त भी कर चुका जब उनको काफिर लोगों ने ऐसे वक्त मक्का से निकाला था जब वो 2 आदमियों में से दूसरे थे, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात हो रही है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चुनाचे अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और उनकी ऐसे लश्करों से मदद की जो तुम्हें नजर नहीं आते थे, और काफिर लोगों का बोल नीचा कर दिखाया, और बोल तो अल्लाह ही का बुलंद है, और अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और आया नंबर 41, जहाद के लिए निकल खड़े हो, चाहे तुम हल्के हो या बोझल, और अपने मालो जान से अल्लाह के रास्ते में जहाद करो अगर तुम समझ रखते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर दुनिया का सामान कहीं करीब मिलने वाला होता और सफर दरमियानी किस्म का होता तो ये मुनाफिक लोग जरूर तुम्हारे पीछे हो लेते, लेकिन ये कठिन फासला इनके लिए बहुत दूर पड़ गया, और अब ये कि अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम में इस्तिताअत होती तो हम जरूर आपके साथ निकल आते। ये लोग अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह खूब जानता है कि ये झूठे हैं। ऐ पैगंबर, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, मगर तुमने इनको जहाद में शरीक न होने की इजाजत इससे पहले ही क्यों दे दी कि तुम पर ये बात खुल जाती कि कौन है जिन्होंने सच बोला और तुम झूठों को भी अच्छी तरह जान लेते। यहाँ पे जंगे तबूक की बात हो रही है। और आया नंबर 44, जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपने मालो जान से जहाद ना करने के लिए तुमसे इजाजत नहीं मांगते, और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानता है। तुमसे इजाजत तो वो लोग मांगते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक की वजह से डावाडोल हैं, और अगर उनका इरादा निकलने का होता तो उनके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी तो की होती, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना पसंद ही नहीं किया, इसलिए उन्हें सुस्त पड़ा रहने दिया और कह दिया गया कि जो अपाहज होने की वजह से बैठे हैं उनके साथ तुम भी बैठे रहो। और आया नंबर 47, अगर ये लोग तुम्हारे साथ निकल खड़े होते तो सिवाय फसाद फैलाने के तुम्हारे दरमियान कोई और इजाफा ना करते और तुम्हारे लिए फितना पैदा करने की कोशिश में तुम्हारी सफों के दरमियान दौड़ते फिरते, और खुद तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके मतलब की बातें खूब सुनते हैं, और अल्लाह इन जालिमों को अच्छी तरह जानता है। इन लोगों ने इससे पहले भी फितना पैदा करने की कोशिश की है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मामलात की उलटफेर करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ गया, अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और ये कुटते रह गए। और इन्हीं में वो साहिब भी हैं जो कहते हैं कि मुझे इजाजत दे दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए। अरे फितने ही में तो ये खुद पड़े हुए हैं, और यकीन रखो कि जहन्नम सारे काफरों को घेरे में लेने वाली है। और आय नंबर 50, अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें दुख होता है, और अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पड़े तो कहते हैं कि हमने तो पहले ही अपना बचाव कर लिया था, और ये कहकर बड़े खुश खुश वापस चले जाते हैं। कह दो कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो तकलीफ लिख दी है हमें उसके सिवा कोई इस तकलीफ से नहीं बचा सकता, वो हमारा रखवाला है और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे लिए जिस चीज के मुंतजिर हो वो इसके सिवा और क्या है कि आखिरकार दो भलाइयों में से एक ना एक भलाई तो हमें मिलेगी, और हमें तुम्हारे बारे में इंतजार इसका है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से या हमारे हाथों सजा दे। बस अब इंतजार करो, हम भी तुम्हारे लिए मुंतजिर हैं। और आयत नंबर 53, कह दो कि तुम अपना माल चाहे खुशी खुशी चंदे में दो या बददिली से दो, वो तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ऐसे लोग हो जो मुसलसल नाफरमानियां करते रहे हो, और उनके चंदे कबूल किए जाने में रुकावट की कोई और वजह इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया है, और ये नमाज में आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, और किसी नेकी में खर्च करते हैं तो बुरा मानते हुए खर्च करते हैं। तुम्हें इनके माल और औलाद की कसरत ताज्जुब में ना डाले, अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों से उनको दुनियावी जिंदगी में अजाब दे और उनकी जान भी कुफरी की हालत में निकले। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आयत नंबर 56, और ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि वो तुम में से है, हालांकि वो तुम में से नहीं है बल्कि वो डरपोक लोग हैं। अगर इनको कोई पनाहगाह मिल जाती या किसी किस्म का गार मिल जाता या घुस बैठने की कोई और जगह तो ये बेलगाम भागकर उधर ही का रुख कर लेते, और इन्हीं मुनाफिकों में से वो भी हैं जो सदकात की तकसीम के बारे में आपको ताना देते हैं। चुनाचे अगर इन्हें सदकात में से इनकी मर्जी के मुताबिक दे दिया जाए तो राजी हो जाते हैं, और अगर इन्हें इनमें से ना दिया जाए तो फिर जरा सी देर में नाराज हो जाते हैं। और आयत नंबर 59, जो कुछ भी उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया था क्या अच्छा होता कि ये उस पर राजी रहते और ये कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, आइंदा अल्लाह अपने फजल से हमें और नवाजेगा और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह ही से लौ लगाए हुए हैं। सदकात तो दरअसल हक है फकीरों का, मस्कीनों का और उन अहलकारों का जो सदकात की वसूली पर मुकर्रर है, और उनका जिनकी दिलदारी मकसूद है, नीज उन्हें गुलामों को आजाद करने में, कर्जदारों के कर्जे अदा करने में और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों की मदद में खर्च किया जाए। ये एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और आयत नंबर 61, और इन्हीं मुनाफिकों में वो लोग भी हैं जो नबी को दुख पहुंचाते हैं और उनके बारे में ये कहते हैं कि वो तो सरापा कान है,
کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ یہ ان کو راضی کرے۔ اور آیت نمبر 63، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتا دے۔ کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے تھے، اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی دے بھی دے تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ اور آیت نمبر 67، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے راس آنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ منافقوں، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال میں اور اولاد میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، کہ تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑا لیے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسے ہی بےہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 70، کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا تھا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی۔ یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 73، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی ہے، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 75، اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا جس دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کبھی کوئی عہد کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار میں یہ دعا پوری ہوگی تو پھر میں یہ کروں گی، تو کوشش کر کے پوری ہمت سے وہ کام پورا کیا کرے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 78، کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا
کہ اللہ ان کے تمام پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگرمیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غائب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی تانا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب غور سے سنیے اس آیت کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم ان لوگوں کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں نصیب کرتا۔ اور آیت نمبر 81، جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لے اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں گے، کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے۔ تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا، لہٰذا اب انہی میں بیٹھے رہو جس کو کسی مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہنا پڑا۔ اور آیت نمبر 74، اے پیغمبر، ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے تو تم ان پر کبھی نماز جنازہ بھی مت پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا تھا اور اس حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر کی حالت میں نکلے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 86، اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانے باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے۔ اور آیت نمبر 90، ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہے۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کے حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوں سے بہہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آیت نمبر 93، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹ کر تو اسی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ جب تم اس کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو کہ یہ سراپا گندگی ہے، اور جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ درگزر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں سن کر ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور آیت نمبر 96، کہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ جو دیہاتی منافق ہیں
वो कुफर और मुनाफिकत में सख्त है और दूसरों से ज्यादा इसी लायक है कि उस दीन के अहकामात से नावाकिफ रहे जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह के नाम पर खर्च किए हुए माल को एक तावान समझते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि तुम मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए। हालांकि हकीकत यह है कि बदतरीन मुसीबत का चक्कर तो खुद उन पर पड़ा है और अल्लाह हर बात को सुनता और हर बात को जानता है। और आयत नंबर 99, और इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं उसको अल्लाह के पास कुर्ब का जरिया और रसूल की दुआ लेने का जरिया समझते हैं। हाँ, ये उनके लिए यकीनन तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और महाजरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी के साथ उसकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया और वो उससे राजी है। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं उनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं और मदीना के बाशिंदों में भी। ये लोग मुनाफिकत में इतने माहिर हो गए हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। उनको हर 2 मर्तबा सजा देंगे, फिर उनको एक जबरदस्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कोताहियों का इतराफ कर लिया है, उन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, कुछ नेक काम है और कुछ बुरे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और आयत नंबर 103, ए पैगंबर, इन लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो जिसके जरिए तुम इन्हें पाक कर दोगे और उनके लिए बाइसे बरकत बनोगे। अब यहाँ पे देखिए कि सदका जो है वो इंसान को पाक करने का जरिया भी बनता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि उनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए सरापा तस्कीन है और अल्लाह हर बात सुनता और हर बात जानता है। अब यहाँ तक इंशाल्लाह हम अपनी क्लास रखते हैं। थोड़ी सी आयात 11वें पारे की भी मैंने शामिल कर दी थी क्योंकि मुझे ये था कि वो जो एक टॉपिक शुरू है उस तक मैं पहुंच जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमल में ढाल दे। टेस्ट देना नहीं भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसका अजर अज़ीम अता करे, मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है। क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।